محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، اور اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور فریب کار ہوگا۔ تم نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھ لیا، خالد ہر قبیلے تک اپنا یہ پیغام پہنچاتے، کہاں ہیں وہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے۔ کون سے میدان میں آپ کو شکست ہوئی تھی؟ آپ کی گنتی کے چند سو پیروکاروں نے ہزاروں کی نفری کے لشکروں کو میدان سے بھگایا ہے۔ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، اس کے باوجود ہم ہر میدان مار لیتے ہیں۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ مرتدین اثر نو حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ خالد بن ولید نے طلیحہ کی نبوت کو ملیا میٹ کر دیا اور بنو فرازہ کو، جو ایک طاقتور قبیلہ تھا، کمزور کر دیا، تو یہ امید پیدا ہو گئی کہ ارتداد کا فتنہ چند دنوں میں کچلا جائے گا۔ لیکن ایک عورت زہر سے بھری ہوئی ناگن کی صورت میں سامنے آ گئی۔ اس کا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا اور سلمہ کہلاتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ مشہور صحابی سپہ سالار اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ بنو فرازہ کے علاقے میں سے گزر رہے تھے۔ تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ وہ اس علاقے میں کیوں گئے تھے۔ ان کے ساتھ چند ایک آدمی تھے۔ بنو فرازہ مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار تو مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، لیکن سرداروں کے خاندان کی ایک عورت ام قرفہ فاطمہ بنت بدر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیوں اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی اور چال باز بھی۔ اس کی زبان میں ایسا جادو تھا جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس کے بدترین دشمن کے دل میں بھی اتار دیا کرتی تھی۔ اس عورت کو کسی نے بتایا کہ کچھ مسلمان وادی القرہ میں جا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت بدر قبیلے میں بغولے کی طرح گھوم گئی۔ بنو فرازہ کے بہت سے آدمی مسلح ہو کر وادی القرہ میں جا کر پہنچے اور زید بن حارثہ اور ان کے ساتھیوں کو للکارا۔ ان مسلمانوں نے مقابلہ تو بے جگری سے کیا، مگر مد مقابل زیادہ آدمی تھے، مسلمان شہید کر دیے گئے۔ بنو فرازہ کے آدمی ان سب مقتولین کی جامع تلاشی کے بعد سارا مال غنیمت لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاشوں میں سے ایک لاش نے حرکت کی۔ وہ زید بن حارثہ تھے۔ انہوں نے دم سادھ لیا تھا۔ وہ شدید زخمی تھے، زخم گہرے تھے، قاتل انہیں مردہ سمجھ رہے تھے۔ زید بن حارثہ اٹھے اور جس طرح وہ زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچے، وہ قوت ارادہ۔ بنو فرازہ کے آدمی ان سب مقتولین کی جامع تلاشی کے بعد سارا مال غنیمت لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاشوں میں سے ایک لاش نے حرکت کی۔ وہ زید بن حارثہ تھے۔ انہوں نے دم سادھ لیا تھا۔ وہ شدید زخمی تھے، زخم گہرے تھے، قاتل انہیں مردہ سمجھ رہے تھے۔ زید بن حارثہ اٹھے اور جس طرح وہ زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچے، وہ قوت ارادی کی ایک حیران کن مثال ہے۔ مدینہ پہنچ کر زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو فرازہ کے آدمیوں نے ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جوابی کارروائی کرنے کے بجائے فرمایا کہ زید کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ خود انتقامی کارروائی کریں گے۔ زید بن حارثہ کے زخم جلدی ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجاہدین کا ایک لشکر دے کر انتقامی کارروائی کے لیے بھیجا۔ زید بن حارثہ نے بنو فرازہ پر بڑا شدید حملہ کیا۔ اس قبیلے نے زید بن حارثہ کے ساتھیوں کو بے گناہ قتل کیا تھا، اس لیے زید کے قہر و غضب کا یہ عالم تھا کہ جسے وہ آسمانی بجلی بن کر بنو فرازہ پر گرے ہوں۔ بنو فرازہ نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہوئے مجاہدین نے ان کے قدم نہ جمنے دیے۔ اس قبیلے کے بے شمار آدمی مارے گئے اور جو بچ گئے اور بھاگ نہ سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں یہ عورت بھی تھی جس کا نام ام قرفہ فاطمہ بنت بدر تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی سلمہ بھی تھی۔ بنو فرازہ کے جنگی قیدیوں نے بتایا کہ زید کے ساتھیوں کو فاطمہ بنت بدر نے قتل کرایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عورت سراپا شیطان اور بڑا ہی حسین اور چلتا پھرتا فتنہ و فساد ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں اتنی زیادہ نفرت ہے کہ یہ کہا کرتی ہے کہ میں صرف اس مسلمان کو پسند کرتی ہوں جو مرا ہوا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق اس کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ ساری باتیں سنی، اور یہ دیکھ کر کہ یہ عورت کتنے زیادہ آدمیوں کی موت کا باعث بنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور اس عورت کو ہلاک کر دیا گیا۔ فاطمہ بنت بدر تو دنیا سے اٹھ گئی، پیچھے اس کی کمسن بیٹی سلمہ رہ گئی جو شکل و صورت سے